السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جنرل ویڈیو ہے، اور یہ تمام یوٹیوبرز کے لیے یہ ایک ہی ویڈیو ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ تمام یوٹیوبرز اس ایک ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں ایک خاتون ہیں جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں، میں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پس پش ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ یار بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو اچھالنے والی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہے، اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کر کیا ہے، اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی۔ تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میری بیٹی کا کیس ہے، میرے بیٹے کا نہیں ہے۔ تو میں خواتین کے حق کے لیے، اور خصوصاً میں اپنی بچی کے حق کے لیے اٹھا ہوں۔ تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے، اب یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ باقی میں کویسچنز کی طرف میں آتا ہوں اور میں رپلائی کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں اغوا کر کیوں نہیں آئے۔ ایک میڈیکل کلینک ہے، ادھر سے سی سی ٹی وی میری گلی تک شو کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اغوا کار باپ جو ہے وہ اغوا کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے، اور گلی کا ڈسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈسٹنس آدھا میل ہے۔ ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے، انہوں نے گلی ڈیفینیٹلی مانیٹر تو کی نہیں آ کے فزیکلی، ان کا یقیناً ان کا میتھ ویک ہے، انہیں شاید یہ علم نہیں ہے کہ ایک میل میں یا آدھے میل میں یا 1 کلومیٹر یا آدھے کلومیٹر کے اندر کتنے میٹرز ہوتے ہیں۔ میرے گھر سے میکسیمم گلی کا جو کارنر ہے وہ میکسیمم 20 میٹر ہوں گے، 6 7 8 9 زیادہ زیادہ 6 یا 7 گھر ہوں گے، وہ آپ کراس کریں تو گلی کا کارنر آ جاتا ہے۔ اگر یہ خاتون اس کو آدھا میل بولتی ہے تو پھر یا تو ان کے دماغ کا اسکریو ڈھیلا ہے، یا پھر ان کو میتھ کی کیلکولیشن نہیں آتی۔ تھوڑا سا اگر یہ اس پہ توجہ دیتی تو شاید انہیں یہ علم ہو جاتا۔ سیکنڈلی میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اغوا ہے، میں نے ایف آئی آر بھی اسی چیز کی کٹوائی ہوئی ہے۔ سیکنڈلی اگر یہ چیز اغوا نہیں ہے، یہ لوگ بڑے بے قصور لوگ ہیں تو کورٹ میں آئیں اور پروو کر دیں، میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر سی سی ٹی وی کے اوپر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی دیکھیں سی سی ٹی وی کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ گاڑی کو گلی کے بالکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، بچی کو اس طرح سے غائب کیا جا سکتا ہے، اور اس ٹائم پہ غائب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہ ہو۔ تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے، یہ ڈیفینیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے، اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ سارا ورک آؤٹ کیا تھا۔ دیکھیں، میں جو بول رہا ہوں 100% وہ جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی۔ اب تو اگر میں اغوا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں تو چلے بچی کا باپ ہوں، میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ کے آفیشیلز میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں بڑا کلیئر بتا دوں، میں نہ انہوں نے نہ مجھے ایز اے پارٹی اس کو کیا ہے، میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا، میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ سیکنڈلی میں جو ہوں اس کیا کہتے ہیں
یہ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا, انہوں نے اس کو دیکھا, اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں. تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں, جو منسٹر ہیں گورنمنٹ آفیشیل, تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا, ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی. سیکنڈلی انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے, جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے, نہ مجھے جانے دیا. میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے. ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں, اور میں نے کہا نہیں, یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا. میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے, وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے. میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے. انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی. میں اسے کنڈیم کروں گا. اور سیکنڈلی میں ان کو یہ بتا دوں کہ پولیس, میرے گھر یہ انسیڈنٹ 16 تاریخ کو ہوا تھا, اور پولیس 16 کی رات میں میرے پاس آ گئی تھی. میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ جو نیشنل ٹی وی کی بات ہے, 23 تاریخ تھی غالباً, 22 یا 23 تاریخ تھی, یعنی 6 یا 7 دن بعد کی بات ہے جو میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا تھا جا کے. تو نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک کویشچن ہوا, اور ظاہر سی بات ہے میرے سینٹیمنٹس میں پتہ نہیں کس جذبات کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ جو میں ابھی کہتا ہوں مجھے نہیں نکلنے چاہیے تھے. ڈیفینیٹلی یہ معاملہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایک چیز نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے اس کا اب ڈیفینیٹلی جو بھی میرے محلے کے لوگ ہیں اور جو بھی وہ ہیں, وہ سب میرے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے وہ اس کے بعد بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں. اور یہ جو بھی تھا, میں اس پہ مزید بات, اگر یوٹیوبرز بھی آ کے کویشچن کرتے ہیں تو میں ان سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ یہ معاملہ فرقہ وارانہ فسادات کی طرف نہ چلا جائے. اور میرا بیٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کا ایشو ہے کہ بچیاں اس طرح اغوا ہوتی ہیں یا ان کی اس طرح سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں, چاہے وہ جعلی ہوں چاہے صحیح ہوں, اور اس کے بعد انہیں غائب کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو خاتون کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی. یہ جھوٹ نہیں تھا. پولیس نے تو یہ اس ٹی وی کے بیان آنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا. اس سے پہلے تو میں نے کسی غالباً ظفر عباس صاحب سے یہ بات کی تھی, اور ٹی وی پر یہ بات ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پراپرلی اس ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھے کہا کہ یار ہمارے چینل سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو کویشچن ہوا. تو مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فقہ اور ایون نان مسلم لوگ رہتے ہیں, یقین کریں مجھے روزانہ میسیجز کرسچنز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں. تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فقہ سے ملا اس سے کہیں زیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا. تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں. اور میرے جتنے بھی علاقے میں مساجد ہیں, وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں, اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا, اب ان کا تیسرا سوال ہے جی کہ واٹس ایپ, بچی نے نکاح نامہ جس دن نکاح ہوا اسی دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا. اس سلسلے سے انہوں نے کوئی ایک اپنی طرف سے گواہ بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کا. شاید ان کا ذہن انتہائی بچگانا ہے, انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرا فون انڈر آبزرویشن تھا, میرے گھر کے فون انڈر آبزرویشن تھے, اور میرے فون گھر کے تو لیے گئے تھے فورینزک کے لیے, اور مجھے غالباً 1 ہفتے کے بعد ملے تھے. ان کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ جب آپ کا کیس اتنا وہ ہائی لائٹ ہوا تو میرے گھر میں ایجنسی سیکنڈ ڈے سے آنی شروع ہو گئی.
16 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا، 17 تاریخ کو جس دن انہوں نے کہا کہ نکاح ہوا یعنی 17 اسی دن نکاح ہوا ان کا جو پیپر ہے، تو اس دن سے اگلے دن انہوں نے کہا نکاح نام اس نکاح والے دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے کچھ اس طرح سے بولا ہے. تو 17 کو میرے پاس ایجنسیز میرے گھر پہ تھیں اور وہ سارے میرے فون کی آبزرویشن ہو رہی تھی. میرے پاس آج بھی جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں وہ سب آبزرو ہوتے ہیں، ایون جو وائس نوٹس اور یہ سب جو ہیں وہ آبزرو ہو رہی ہیں. میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے. اس چیز کو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کنفرم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دیکھیں، انہوں نے مجھے میری ذات کو تو پوائنٹ آؤٹ بنایا، انہوں نے پولیس کو بھی نشانہ بنایا کہ پولیس کو تیسرے دن ہی نکاح کی گیم کا پتہ چل گیا تھا، اور اگر ایسی بات تھی تو میں اپنی عزت کا ڈنڈورا ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کیوں پیٹ رہا ہوتا. میں تو معاملہ اسی دن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہی نہیں تھا میں جا کے معاملہ سیٹل کر لیتا. اور میرا خیال ہے کہ پولیس بھی بڑی اگر یہ وہ والا معاملہ ہوتا تو پولیس بھی بڑی آسانی سے اس چیز کو کمپرومائز کروا دیتی، سیٹلمنٹ کروا دیتی. یہ وہ ایشو نہیں ہے. اور اب آپ اس قسم کی بلیم گیمز نہیں ڈالیں. یہ میرا واٹس ایپ، میرا فون پورا آبزرویشن میں تھا. ایون میرے فیملی ممبر جتنے بھی تھے ان کے فون آبزرویشن میں تھے، اور شاید ابھی تک بھی ہیں. میرا تو ابھی تک ہے، اور میرے گھر میں جتنے فون ہیں وہ بھی ہیں. سیکنڈلی دیکھیں، پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس کو پتہ تھا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سے، باپ نے اسی وقت پولیس کو بتا دیا. اب سوچنے کی مقام سوچ ہے. اگر مجھے واٹس ایپ آیا اور میں نے اسی وقت پولیس کو فارورڈ کر دیا اور اس کے بعد میں ڈھنڈورا پیٹتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے، اور پولیس کو اس چیز کا دوسرے یا تیسرے دن پتہ ہے بقول ان کے، تو جو ہے وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. پولیس ایسی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں صاف کر، پولیس کوئی میرے کوئی ملازم تھوڑی ہے پولیس والے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں ان کا جو ہے وہ ان کی ظاہر سی بات ہے، میں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، وہ اس کے اوپر وہ ایکشن لے رہے ہیں. اب چونکہ کیس بھی عدالت میں ہے تو اب عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ اس بچی کو تلاش کیا جائے. تو پولیس کے اندر، پولیس کو اگر دوسرے دن تیسرے دن اس چیز کا پتہ ہوتا تو پولیس کیوں اسے فائنڈ آؤٹ نہ کر سکتی. آپ اس چیز کو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کریے. محض کسی پر الزام لگا دینا جو کہ آپ کا وتیرہ ہے، آپ یہ حرکتیں نہ کریں پلیز، برائے مہربانی. میری آپ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، اور میں آپ سے دشمنی پالنا بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ انسان اپنے جو پہچانا جاتا ہے ان چیزوں سے. تو کائنڈلی ایسا نہ کریں. آپ یہ چیپ شاٹس نہیں کھیلیں. پولیس کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اور مجھے باخدا، میں قرآن کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور اس سے اگلے دن بچی ٹی وی پر شو ہوئی، ٹی وی پہ نکاح نامہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. تو خدا کا واسطہ ہے، آپ اس قسم کے صرف چند ویوز لینے کے لیے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ پولیس کو بھی گندہ کر رہی ہیں، جبکہ پولیس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. نہ مجھے تھا نہ پولیس کو تھا. میں آلریڈی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. جو گواہ آپ لے کر آئی ہیں، اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا، میرا نمبر پورے پاکستان کے پاس ہے. جب سے یہ انسیڈنٹ اتنا پاپولر ہوا ہے، میرا نمبر تو پورے پاکستان کے پاس ہے. بچی کے پاس تو ویسے ہی ہونا چاہیے بقول آپ لوگوں کے. تو میرے پاس انسیڈنٹ، یہ میرا واٹس ایپ آتا تو اس کی ایک ریکارڈنگ کر کے میرے نمبر کے اوپر آپ شو کرتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ واٹس ایپ کیا گیا تھا. میں جس دن یہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ کویشچن ریز کیا گیا تھا، میں نے اسی دن یہ ساری ایجنسیز کو جو کہ آلریڈی اس میں شامل تھیں اور انہیں پتہ تھا، جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا یار آپ کے فون کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آلریڈی اس کو فون کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ان آؤٹ ہے وہ سب ہماری نظروں میں ہے، تو آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
चौथा सवाल उन्होंने किया कि जी बच्ची लेटर छोड़ के आई थी, बच्ची के घर वालों को इस चीज़ का पहले ही आइडिया था, पता था ज़हीर का, बच्ची को मारते पीटते थे, मोबाइल छीन लिया। ये भी एक झूठ का पलंदा उन्होंने ख़ुद से क्रिएट किया है। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, मेरे घर में तमाम एजेंसीज़, पुलिस वगैरह वो पहले जब वो आई तो उन्होंने मेरे पूरा सबसे पहले तो खोज मेरे ऊपर ही की गई। जाहिर सी बात है, पुलिस हर किसी को इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये चीज़ तो वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं था और मैं बिल्कुल ब्लाइंड था। देखिए, जो ये एजेंसीज़ और ये लोग होते हैं ना, ये आप अंदर तक जानते हैं कि आप बंदे को सामने देख के जान लेते हैं कि ये बंदा कितना सच्चा है और कितना झूठा है। तो ऐसा तो सीन, अब ज़ाहिर है बच्ची उनके पास है, वो जो मर्ज़ी उससे बुलवा दे। मैंने यही इसका पहले आंसर दिया था। लेटर वाला एक झूठ था जो कि ग़ालिबन 15 तारीख को शायद ये बोला गया, क्योंकि 16 से कोर्ट स्टार्ट हो रही थी, तो आपके पास कोर्ट में आने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। तो आपने डाइवर्ट करने के लिए ये एक बच्ची से झूठ बुलवाया इस गैंग ने। मैं आपको नहीं पॉइंट कर रहा मैडम, मैं इस गैंग को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सेकेंडली, मुझे इस चीज़ का इल्म था या माँ को इल्म था, बाखुदा मैं कुरान पाक को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। आप एटलीस्ट अल्लाह पाक का के जिस पाक कलाम को मैं गवाह बना रहा हूँ, मेरे पे यकीन नहीं तो आप इसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर लें कम अज़ कम, अगर आप उसको कुछ समझती हैं। ये नाम बाखुदा, ये नाम मेरे लिए उस वक्त सामने आए जब ये काम हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये निकाहनामा सामने आया। तो ये एक नाम, ये फैमिली, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता उस फैमिली, ये आज बल्कि कोर्ट के अंदर पता चला जी कि वो साहिब जो आप जिनको बोल रही थी कि 90,000 वो कमाते हैं, वो साहिब पंजाब यूनिवर्सिटी में माली लगे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए कि आप किसी को इस तरीके से डिफेंड कर रही हैं, उनकी हर चीज़ को डिफेंड कर रही हैं, और दूसरा बंदा जो अपने तमाम एविडेंसेस लेके बैठा हुआ है, उसके एविडेंसेस को भी आप झूठा डिनाई कर रही हैं। ऐसी को ये बच्ची 13 साल 11 महीने की थी, उसने आज तक अपने कपड़े तक खुद सेलेक्ट नहीं किए। वो माँ के साथ ही और मेरे साथ जाती थी और हम ही उसे कपड़े सेलेक्ट करके देते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपना लाइफ पार्टनर और इतना बड़ा डिसीजन वो खुद से लेके वो कर ले। ये एक ब्लैटेंट किस्म का और पैथेटिक किस्म का झूठ है और इंतहाई अफसोसनाक झूठ है ये। बच्ची ने कभी मुझसे रेयरली कभी डांट खाई होगी, वो भी आप पता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में से कभी डांटा नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी एक झूठ होगा। ऐसा नहीं है। बच्चों को जिन चीज़ों पे डांटना चाहिए उन्हें डांट भी पिटनी चाहिए ताकि वो रहे, लेकिन मैंने कभी नाजायज़ कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं। मैं यकीन करें, रात में 3-3 बजे भी मेरे बच्चे फरमाइश करते थे तो मैं उसको उसी वक्त पूरा करता था, अपनी जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक। बच्ची ने तो कभी बाप से तो चले, कभी मेरा ख्याल है बेटियां ऐसी चीज़ें इस एज में, जिस एज में वो है, 13 साल 11 महीने की थी वो, और बकौल आपके 2 साल से चक्कर चल रहा था, तो 11 साल की बच्ची कैसे डिसाइड। आप में थोड़ा सा दिमाग, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मोटा दिमाग है, आप इस चीज़ को इस तरह से फॉलो ही नहीं कर रही, समझ ही नहीं पा रही, या शायद आप 10 साल 11 साल से ये हरकतें करती रही हैं। मैं क्या कह सकता हूँ। जो 11-12 साल की बकौल आपकी 11 साल से इसके उससे जो लिंक्स हैं और ताल्लुकात हैं, तो ये चीज़ें कोर्ट को डिसाइड करने दें, लेट द कोर्ट डिसाइड। वहाँ आए और वो बयान दें, अगर उनका कोई ऐसा इशू था वो वहाँ आके बयान दे सकते थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कह रहा हूँ, लव मैरिज करनी कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कवानीन, कायदे, कानून पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ के राइज हैं। अगर ये लव मैरिज का सीन था तो कोर्ट के अंदर आके ये एविडेंस देते। ये तो एक इंतहाई
منافقانہ پروپیگنڈا چلا دیا گیا کہ جی بچی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ظاہر ہے اس سے جو کروایا جا رہا ہے وہ کر رہی ہے، اسے زبردستی کیا جا رہا ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں، چلے وہ تو بچی ہے، وہ لڑکا چلے میں کہتا ہوں وہ بھی نہ سمجھ ہے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کوئی تھوڑا سا آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، لنک بھی ہیں، بقول آپ کی روزانہ ان سے بات بھی ہوتی ہے، جو کہ ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہے. خیر پھر بھی چلے اگری کرتے ہیں. آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ کورٹ کے اندر جا کے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا، اور کورٹ نے ان کو میری بیٹی کو اریسٹ کرنے کا نہیں بولا ہوا. کورٹ نے پروٹیکشن میں لا کے بولا ہوا ہے کہ کرنے کا نہیں بولا ہوا. کورٹ نے پروٹیکشن میں لا کے بولا ہوا ہے کہ پروٹیکشن میں لے کر آؤ اور بچی کا بیان دلواؤ اور بچی کی ایج ویریفائی کرو. شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 13 سال 11 مہینے کا نکاح اگر ہوا بھی ہوتا تو یہ ناجائز تھا. اور اس کے اندر تمام سہولت کار، دولہا، گواہ، ایون میں کہتا ہوں جس نے یہ امپلیمنٹ کیا، وکیل، وہ، اور اس میں جو سہولت کار شامل تھا وہ سب انڈر اریسٹ ہو جاتے ہیں، جن میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں اس سلسلے سے. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ بات ویسے نہیں ہے جیسے آپ اسے رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر بھی میں آپ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کریں. اگر بچی انڈر ایج ہے، اگر اس کا نکاح ہوا بھی ہے، بچی انڈر ایج ہے، تو کورٹ اسے ڈیسائیڈ کرے گی. اور کورٹ نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ سندھ کے اندر یہ کیس ہے، اور کسی اور ہائی کورٹ کے اندر بچی پیش ہو بھی جائے، یہ کیس تب تک چلے گا اور جب تک بچی یہاں پہ پروڈیوس کر کے اس سے یہاں پر جواب نہیں لے لیا جائے گا، کیونکہ کورٹ کو اس کیس کی سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج کورٹ نے ISI اور MI ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ شاید پولیس کی سرچ میں کوئی کوتاہی ہو. 3 صوبوں کی پولیس مل کر ایک چھوٹے سے بچوں کو نہ ڈھونڈ پائیں، یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی عقل مند رپورٹر ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اتنے سے بچے اتنے بڑے لیول کی سرچ کو ڈیسیو نہیں کر سکتے. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مالی میں دوبارہ بول رہا ہوں، ایک مالی، لیکن مالی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. کسی کا کوئی غریب ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اور اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے. مالی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اس پوائنٹ سے سوچیں کہ ایک مالی پورے 3 صوبوں کی اور 4 صوبوں کی پولیس کو نچا کے رکھ دیا ہے اس نے. تو یہ وہ والا سین نہیں ہے میڈم. آپ ایسے خدا را ایسے نہ کریں. آپ بچی کو آنے دیں اور اس کو جو ہے وہ ان کو کورٹ کے اندر اپنے بیان ریکارڈ کروانے دیں. اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی کورٹ نے میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، کورٹ میری کو پابند تھوڑی ہے کہ جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. دیکھیے میں بھی ایویڈنسز لے کے پہنچوں گا، اور obviously سی بات ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہوگی وہ بھی اپنے پاس، ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس موجود ہوگا تو وہ لے کر پہنچیں گے. میری کو پابند تھوڑی ہے کہ جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. دیکھیے میں بھی ایویڈنسز لے کے پہنچوں گا، اور obviously سی بات ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہوگی وہ بھی اپنے پاس، ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس موجود ہوگا تو وہ لے کر پہنچیں گے، جو کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ایویڈنس. آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے. تو انہیں یہ چیز کورٹ میں پروو کرنے میں، یہ لیٹرز اور یہ سب یہ ویڈیوز جو آپ بنا کر ان کی بھیج رہی ہیں، اس سے کچھ بھی پروو نہیں ہوگا. کورٹ کے اندر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کورٹ میں ویلیو ہوتی ہے تو کورٹ کے اندر جو بیان ہوتا ہے اور کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے اور کورٹ میں جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. خاتون، آپ کو شاید اس معاملے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں یہ چیز پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ یہ کرائم ہے کہ کسی جو مائنر ہے اس کی شادی کروا دی جائے. یہ سندھ کے اندر کرائم ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق کرائم ہے. چاہے بچی کا باپ ہی کیوں نہ شادی کروا دے، یہ کرائم ہے. I say again, it is a crime. آپ کو یہ کیوں چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کبھی
جھوٹے سچے آپ الزامات کبھی کزن کا کبھی کچھ لگا رہی ہیں آپ. میں اگر آج اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوں کہ میری بیٹی مائنر ہے, اگر لیٹ سے ایک سنگل سپلٹ سیکنڈ کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے کہ یہ انسیڈنٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تب بھی یہ کرائم ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان کے قانون کو تو یار سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگ. یہ کرائم ہے کسی 13 سال 11 مہینے کی بچی کو اس طرح سے گھر سے بھگانا اور اس کے بعد اس کی شادی کر دینا. آپ لوگ یہی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں نا. چلے میں آپ کا سنگل سپلٹ سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں کہ یہ ایسا ہوا, تب یہ کرائم ہے. یہ تب بھی کرائم تھا اگر میں کسی کزن سے اس کی شادی 13 سال 11 مہینے یا انڈر ایج 18 سال سے کم عمر میں شادی سن میں کر دوں. میرا خیال ہے پنجاب میں بھی میں اسے 16 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں اس بات کو سمجھ نہیں رہی؟ وفاقی شرعی عدالت کے مطابق, وفاق کے مطابق بھی یہ 18 سال کا وہ پاس ہو چکا ہے کہ 18 ایئرز سے کم نہیں ہو سکتی. سندھ میں تو یہ بڑی سختی ہے اس چیز کی. آپ کیوں ایک چیز کو کے اوپر ڈنڈورا پیٹ رہی ہیں بار بار؟ اور سیکنڈلی جس کزن کی بات آپ کر رہی ہیں وہ بیچارہ تو خود منگنی شدہ ہے, اور اس کا جو ہے وہ میری بیٹی سے اس کا بہت بڑا ایج گیپ ہے. میرا خیال ہے کم از کم اس کا کوئی 9-10 سال کا ایج گیپ ہوگا. میں کیوں اس طرح کروں گا؟ یہ ظلم ہے. اگر میں آج اپنی بچی کے اوپر ہوئے ظلم کے اگینسٹ کھڑا ہوں تو میں اپنی بچی پر ایسا ظلم کیوں کروں گا؟ میں برملا یہ بیان دے رہا ہوں یہاں پہ آپ کی ویڈیو میں موجود. کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے زندگی تو چلتی رہے گی اور ٹائم پاس ہو جائے گا, وقت گزر جائے گا. انشاءاللہ میری بیٹی اس دوران بازیاب ہو جائے گی بڑی جلد ہی. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی دعا کریں کہ جو سچ ہے وہ سامنے آئے. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ دعا تو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں گی کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو سیکنڈلی ایک چیز میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا دوں, میری بیٹی جب شادی کی ایج کو پہنچتی, اٹ مینز ماں باپ سے بڑھ کر یہ جو بچی کی ایج ہے اس میں تو اس کی کوئی ول ہی نہیں ہے, تو اسے فری ول دینا یہ زیادتی ہے. سیکنڈلی میں اس وقت میں اور بچی کی والدہ بچی کے اچھے برے کا سب سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ اس کی وکالت اس چیز میں نہ کریں. بچی کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ میرا حق ہے, کیونکہ میں ہم بچی کے ماں باپ ہیں, یہ ہمارا حق ہے. اور آج کورٹ میں بھی یہ بولا گیا, جج صاحب نے کہا کہ ان والدین سے بچی کے سامنے پیش کرو, ادھر لے کر آؤ, یہ بیچارے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کو اس پریشانی کا احساس نہیں ہے, خدا کبھی یہ ٹائم آپ پر نہ لائے کہ کبھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو, کیونکہ یہ بہت برا وقت ہوتا ہے. اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کیسے اپنی بچی کے حق کے لیے کھڑا ہوں. میری بیٹی نے جب بھی شادی کرنی ہوتی, جب اس کی شادی کی ایج ہوتی, وہ اس عقل کامل کو پہنچ چکی ہوتی. اس کی ایک شادی کی ایج ہوتی جیسے 20-22 سال 23 سال, یہ سوسائٹی میں اسی طرح کی ایج ہوتی ہے بچی کی. جب بچی اس پختہ عمر کو پہنچ جاتی ہے تو بچی جس سے کہتی, میں کہتا ہوں ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سید ہے یا نہیں, اس کا ہمارے فقہ سے تعلق ہے یا نہیں. وہ بچی جسے کہتی ہم اس کی طرف ایٹ لیسٹ ہم اس کو سوچتے تو ضرور, کنسیڈر تو ضرور کرتے ہیں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے. 10 رشتے بھی آ جائیں تو اس میں ہم نے تحقیقات کرنے کے بعد ہی کہ یہ فیملی کیسی ہے, کیا یہ بچہ جو ہے یہ میری بیٹی کو ساری عمر خوش رکھ بھی پائے گا کہ نہیں. یہ تو ماں باپ کا ایک بیسک رائٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ بچیوں کا بھی یہ ماں باپ پر حق ہے کہ بچیوں, چونکہ دیکھیں عورت جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی آدھی عقل کی ہوتی ہے. یہ تو ایسی تو حدیث پائی جاتی ہیں, تو چھوٹی عمر کی بچیاں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں؟ آپ کچھ خدا کا خوف کریے اور اس چیز کے اوپر سوچئے. کسی کی بچی کے اوپر تضحیق کرنا, اس کی انسلٹ کانسٹنٹلی اس کی فیملی کی انسلٹ کرنی, آپ خاتون ہیں, میں وہ الفاظ, میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں.
डेफिनेटली अल्लाह पाक देख रहा है और अल्लाह ये भी जानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बच्ची अगर उसकी कोई विल होती, कोई ऐसी चीज़ होती, कभी घर में ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। बच्ची कोर्ट में आएगी और उसके बाद डेफिनेटली कोर्ट एक अमाउंट ऑफ टाइम, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम उसके अंदर लगेगा उस तहकीकात के होने में, और इंशाल्लाह ताला सच जो है वो सारी दुनिया के सामने आएगा। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। मैंने ये कहा जी कि चैनल्स वाले मुझे कवरेज नहीं दे रहे। पहली चीज़, चैनल ने डेफिनेटली जब ये इंसिडेंट हुआ चैनल्स ने भरपूर कवरेज दी, और उसके बाद जब ये एक टीवी के ऊपर एक जाली निकाहनामा और बच्ची का 164 बयान रिकॉर्ड कराया तो डेफिनेटली मामला दूसरी तरफ चला गया। आज भी ये आपका एक झूठ जो आपने बोला है मैं उसे ज़रा बेनकाब कर दूं। आज भी अगर मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किसी को बुलाता हूं तो तमाम चैनल्स वहां पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जियो, एयरवाई, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चैनल्स हैं। मैंने पर्सनली जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल की थी, मैं अब किसी का नाम उसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरे और किसी बंदे के दरमियान होती हैं। और उसमें बहुत से चैनल्स वाले ऐसे थे जिन्होंने बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे आए और उन्होंने मुझसे माजरत की कि यार हम आपके केस की जो को गलत समझे थे। मैं आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी को बुलाता हूँ तो प्रेस वहाँ पे पहुँचता है। इससे ये आपका जो पॉइंट है वो गलत साबित हो जाता है। सेकेंडली जी, मैं ख़ुद टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जाके नहीं बैठ रहा। इवन मुझे GTV वाले जिनका आपने नाम लिया वो भी मुझे कहती हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं और मेरे पास बैठें स्टूडियो में। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टीवी चैनल सुबह दोपहर शाम करूँ। मेरी बेगम, मेरी बीवी जो है, उसको मॉर्निंग शोज़ में लेने की कोशिश की गई। आपको शायद इसका इल्म नहीं है। एक मॉर्निंग शो में मैंने उसे घर से अपीयर करवाया था, गालिबन 10-15-20 मिनट का कोई सेगमेंट था, लेकिन उसके बाद मुझसे कुछ चैनल्स ने रिक्वेस्ट की, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग शोज़ के लिए, जो मैंने माजरत की, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो साइकोलॉजिकली, ज़ाहिर है एक घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग वो जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो जा के टीवी के ऊपर बैठ के करती फिरे। मेरे पास ख़ुद बजाते ख़ुद भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं मुख्तलिफ उसमें जाऊँ। भी कल मेरे घर पे एक टीवी चैनल के नुमाइंदे आए थे और फिर मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मैं वहाँ पे आज हाई कोर्ट थी और कल मेरे पास मैं लीगल टीम के साथ था, और इस सिलसिले से हम बिज़ी थे अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल करने के लिए। बहुत से टीवी चैनल्स मुझसे अभी भी रब्ता करते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। कभी वो किसी चैनल से होते हैं, कभी किसी चैनल से होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाके उनके पास बैठूँ। सेकेंडली, आपने ये कहा जी कि मैंने पे रोल पे कुछ यूट्यूबर्स रखे हैं, और मेरा ख्याल है उन यूट्यूबर्स का फ़र्ज़ है कि वो मैदान में आएँ और अपने आप को क्लैरिफाई करें कि क्या मैंने उन्हें पे रोल के ऊपर रखा है या नहीं। अफसोस की बात है आप ऐसी बात कर रही हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, मेरे घर के ऊपर 2-3 यूट्यूबर्स नहीं आए और नहीं आते। जब मैं जिस दिन मैं फ्री होता हूँ मैं ख़ुद ही, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो, मैंने बगैर किसी फ़र्क के मैंने उन्हें घर पे बुलाता हूँ जिस दिन मेरे पास टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स या चैनल्स के ऊपर जाके बैठूँ। सेकेंडली, मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ मैडम, मैं एक बच्ची का बाप हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मेरा ये नहीं बनता कि मैं जाके जियो पे बैठ के रोना धोना शुरू कर दूँ। मैंने अपना पैगाम मीडिया में देना था जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरा इंसिडेंट पूरा मेरा जो बच्ची का केस है वो पूरे चैनल्स के ऊपर
آج بھی اس کو اسی طرح کوریج ملتی ہے. اگر آپ شاید آپ کی آنکھیں بند ہیں، جب کورٹ میں کیس ہوتا ہے تو پورا میڈیا آج بھی میرے انٹرویوز لیتے پھر رہے تھے، انکلوڈنگ جیو، ARY اور جتنے مین اسٹریم میڈیا تھی، یہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اور وہ میرے وکیل صاحب کا، ہم سب کا موقف سن کر TV پہ چلا رہے تھے. پھر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی شہلا رضا صاحبہ کے سامنے، پورا مین اسٹریم میڈیا وہاں پہ آیا ہوا تھا. سیکنڈلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس، چونکہ جب یہ کیس شروع میں آیا میں میڈیا میں، چونکہ اس وقت ایک بہت زیادہ ہائپ تھا، پلس میں نے اپنے ایشو کو میڈیا اور پاکستان کی عوام تک پہنچانا تھا، تو میں ہر چینل میرے گھر پہ ہوتا تھا اور مجھ سے وہ 10 منٹ مانگا کرتے تھے. اور ڈیفینیٹلی اس وقت میں بھی دے رہا تھا کیونکہ مجھے خود ان کی مدد کی ضرورت تھی. آج بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی انہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن اب وہاں پہ جا کے بیٹھ کے، اب وہ بلائیں یا نہیں بلائیں یہ تو آپ کی بات ہے. اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے تو آج بھی روزانہ کالز آتی ہیں کہ آپ ہمیں 10 منٹ کا انٹرویو دیں گے، کبھی کسی 10 منٹ کا انٹرویو دیں گے، کبھی کسی چینل سے، کبھی کسی چینل سے. تو میرے پاس باخدا اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا کہ میں اس چیز کو کروں. سیکنڈلی میں اپنا جو بیسیکلی جو میں اپنا پوائنٹ ہے، اگر میرے لیے کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو وہ میں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر وہ چلا دیتا ہوں. جیسے ابھی میں آپ کو آپ کے جوابات، سوالوں کے جوابات جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ دے رہا ہوں. اس میں جو ہے آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں کہ جی کچھ یوٹیوبرز پیسے لے کے میرے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ اس گینگ سے کتنے پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ جو ہے وہ پیتھیٹکلی آپ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جو کہ ایک معاشرے کا ناسور ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے پڑھ کر. میڈم آپ کا 7واں سوال کہ جی نکاح نامہ جعلی میں قرار دے رہا ہوں اور یہ جھوٹ ہے اور نکاح نامہ بالکل اوریجنل ہے، اور نکاح نامہ ایک ٹائم ہوتا ہے سفیشینٹ 2 سے 3 ہفتے بقول آپ کے، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا، اس دوران نکاح کو اندراج کروایا جاتا ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا 16 تاریخ کو، 17 کو ایک ڈمی نکاح نامہ بنایا گیا، 18 کو میرے اگینسٹ ایک کمپلین ڈال دی گئی کہ جی بچے کا باپ وہاں پر آیا ہے اور اس نے آ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ پیسے لے کے بکی ہوئی نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ حقائق کو پرکھیے اور اس کے اوپر سوچیے. میں یہاں پر تھا اور تمام ایجنسیز، پولیس اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں پلس انکلوڈنگ وہ تمام لوگ جو اس میں نامنیٹ ہوئے تھے وہ یہاں پر تھے. اور یہ سب لوگ حیران تھے کہ یار آپ یہاں پر ہیں تو وہاں پہ کمپلین کیسے ڈل گئی. ظاہر سی بات ہے، ایک جھوٹ انہوں نے جھوٹی کمپلین ڈالی تھی. نکاح نامہ میڈم، اب میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، نکاح نامہ TV پہ 25 تاریخ کو آیا تھا. ان کے پاس 9 دن بڑے سفیشینٹ تھے کیونکہ پولیس کی جتنی کھوج ہو رہی تھی وہ پنجاب میں نہیں ہو رہی تھی، سندھ میں ہو رہی تھی. یہ میں آپ کو پہلی چیز بتا دوں. تو پنجاب میں نکاح نامے کا اندراج بڑے سکون سے کروایا جا سکتا تھا، ان کے پاس بڑا سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم تھا. پنجاب کی سرچ تو اس وقت ہونی شروع ہوئی جب نکاح نامہ TV پہ آیا اور 26 تاریخ کو بچی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوئی. 25 کو جب نکاح نامہ TV پہ آیا تو یہاں سے IO صاحب جو تھے وہ روانہ ہوئے اور وہ اگلے دن صبح وہاں پر پہنچے یا جب بھی پہنچے. یہ جو چیز آپ نے بولی ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور میں اسے ثابت کرتا ہوں ابھی. شہلا رضا صاحبہ کا آپ نے بولا، جی شہلا رضا صاحبہ اس دن میرے پاس آئیں گھر میں فرسٹ ٹائم جس دن نکاح نامہ TV پر آیا تھا، اور ایگزیکٹلی غالباً اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس گھر پہ پہنچی تھی. کیونکہ اب ایک پنجاب کی سندھ کی بچی جو تھی وہ پنجاب میں اس طرح سے نکاح ہوا تو یہ ان کی وزارت اس چیز کو ڈیل کرتی ہے، تو وہ اس چیز کے لیے میرے پاس آئی تھی. میں نے انہیں اپروچ نہیں کیا تھا، میں ابھی بڑا کلیئرلی یہ بتا دوں. اس سے پہلے اس پارٹی کے پاس بڑا سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم تھا اور نکاح نامہ رجسٹر کے لیے انہیں خود نہیں جانا تھا، وہ کسی کے ذریعے بھی کروا سکتے تھے، ایون وکیل بھی کروا سکتا تھا.
اب میں آپ کو ذرا نکاح نامے کی سچائی بتاؤں. سب سے پہلے نکاح نامے کے اوپر جو جھوٹ ہے وہ بچی کی عمر 18 سال لکھی ہوئی ہے اور اس کا آئی ڈی کارڈ اس میں شامل نہیں ہے. سیکنڈلی ایک جھوٹ. سیکنڈلی اس میں تمام ایڈریسز، گواہان کے ایڈریسز، سب جتنے بھی ہیں، خصوصاً ظہیر کی فیملی جو ہے، ان کے ایڈریسز وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جعلی تھے، وہ فیک تھے. جو نکاح جس نے کروایا، جس مولوی کو پکڑ کر یہاں لائے گئے ہیں، اس نے یہ بیان دیا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں کراچی میں کہ جی اس نکاح نامے کے اوپر دستخط، انگوٹھا اور سٹیمپ میری ہے. اور یہ میں نے ایسے 4-5 نکاح نامے اس وکیل خرم رائے کے پاس آلریڈی میرے پڑے ہوئے ہیں. یہ اس نے میرے یوز کیا ہے، میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا. اب یہ میں نے اس مولوی کو مجبور نہیں کیا، وہ مولوی خود عدالت میں بول رہا ہے. تو اب آپ خود سمجھیں کہ جس کا عدالت میں مولوی یہ بول رہا ہو تو آپ ابھی بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. میں انلیس کہ آپ نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ سچ کا ساتھ نہیں دیتی. میڈم کم از کم آپ کو چاہیے کہ جو سچائی ہے اس کے اوپر سوچیے. نکاح نامہ وہاں پہ رجسٹر تو ہوا ہی نہیں، پلس وہاں سے ایک لیٹر بھی لے لیا گیا کہ یہ نکاح نامہ اس کی ٹوٹل فیبریکیٹڈ نکاح نامہ ہے اور یہ جعلی ہے. اس کے بارے میں اب شہلہ رضا صاحبہ کی آپ نے بات کی. شہلہ رضا کا میں نے پہلے جواب دے دیا کہ وہ 25 کو میرے پاس آئی تھی. آپ نے کہا جی اس معاملے کو شیعہ سنی رنگ دے دیا گیا اس لیے وہ وہاں نہ پہنچ سکے. شیعہ سنی رنگ اس میں نہ دیا گیا ہے. تو یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ آپ یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. میری بچی پاکستان کی بیٹی ہے، وہ ایک فقے کی بیٹی نہیں ہے. اب جو ہے وہ نکاح نامہ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر یہ نکاح نامہ اوریجنل بھی ہوتا، لیٹس تھنک اباؤٹ دس کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ اسے مان لیں کہ یہ نکاح نامہ اگر بالفرضی اوریجنل بھی ہوتا تو 13 سال 11 مہینے کا نکاح کروانے والا مولوی، 2 نکاح خوان، دولہا اور اس میں جتنے لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ وکیل، وہ سب انڈر اریسٹ ہو جاتے ہیں مائنر کی شادی کروانے میں. نکاح ویلڈ ہو یا نہ ہو، اس پوائنٹ کو سیکنڈ اس کے اوپر رکھ دیں، وہ تو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، لیکن وہ سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں. میڈم میں نے آپ کو اس بات میں 18 تاریخ کا بتایا کہ انہوں نے کمپلین رجسٹر کی میرے اگینسٹ کے، اور بات میں 18 تاریخ کا بتایا کہ انہوں نے کمپلین رجسٹر کی میرے اگینسٹ کے، اور اس کی ایک ڈیٹ ملی تھی 18 مئی. یہ لوگ وہاں پر خود، یہ جو پٹیشنر تھے وہ یہ خود تھے، میں نہیں تھا اس میں، یہ لوگ تھے. یہ وہاں پہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، اور میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تمام حقائق رکھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا. تو آپ سوچئے کہ یہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے. یہ کورٹ میں بس ایسے ہی جاتے ہیں کہ جا کر بولتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہیں اور ہمیں یہ کیا جائے. جب کورٹ ان سے ڈاکیومنٹیشن پروف دیکھے گی یا مانگے گی تو یہ جھوٹے ادھر ہی ثابت ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے. سیکنڈلی میڈم اگر بچی مائنر نہیں ہے تو بچی کا میڈیکل، بچی کورٹ میں آئے، بچی کا میڈیکل ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں. اب آپ اس پر بھی مجھے کہیں گے کہ میں نے میڈیکل بھی خریدے ہوئے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اپنے جو بوز ہے میرے لیے وہ آپ اپارٹ کر کے سائڈ پر رکھیں اور حقائق کو دیکھیے کہ حقائق کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے یہ تمام آنسرز کا بڑا سفیشینٹلی جواب دے دیا ہے. جو آپ من گھڑت سٹوریاں میرے بارے میں بنا رہی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ میری لیگل ٹیم صبح ایکشن لے گی آپ کے اگینسٹ، کیونکہ آپ نے میرے لیے بہت ساری ڈیفیمیشن کی ہے، مجھے لے کے اور میری بیٹی کو لے کے اور میری فیملی کو لے کے. تو یہ میں آپ سے ڈائریکٹلی بول رہا ہوں کہ آپ کے اگینسٹ ایک ڈیفیمیشن کا کیس صبح ہونے لگا ہے. آج میں نے اپنی لیگل ٹیم سے فائنلی اس پر پوری بات کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو ایک نوٹس ریسیو ہو جائے گا.
آپ کا یوٹیوبر سے دوسرا کویشچن جو تھا کہ جی بچی کی ویڈیوز پرانی لگا کر، وہ پہلی بات یہ کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں، اور 2 سے 3 مہینے پہلے کی، اور کچھ اس میں سے 5 سے 6 مہینے پہلے کی ہیں۔ وہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ویڈیوز دے کر یہ بولا جائے کہ جی بچی مل گئی ہے۔ میرا اس میں، آپ خود سوچیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ میری بیٹی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی میری بیٹی مل گئی ہے تو میری بیٹی کا سرچ آپریشن بند ہو جائے گا، نقصان کسے ہوگا؟ الٹیمیٹلی مجھے اور میری بیٹی کو۔ تو میں، یا اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے پے رول پہ بقول آپ کے کچھ یوٹیوبرز ایسا کام کریں گے تو یہ تو وہ میری ٹانگیں کاٹیں گے، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ جو ویڈیوز ہیں آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے ایک آبجیکشن تھا کہ میں بچی کو مارتا ہوں، اور میں نے بڑی سختی سے رکھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کر کے رکھتا تھا، تو یہ ویڈیوز اس کے رسپانس میں تھی کہ بچی کس طریقے سے اپنی لائف ہمارے ساتھ انجوائے کیا کرتی تھی۔ یہ ویڈیوز اس لیے دی گئی تھیں، اور بچی، ہم پوری فیملی جو ہے وہ بیسیکلی گھومنے پھرنے والی فیملی ہے۔ ہم ہر چند دن کے بعد، ویکلی یا 15 دن کے بعد ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں، چاہے ہم کراچی کے لیول پہ کریں، چاہے ہم کراچی سے آؤٹ آف کراچی جائیں، اور پھر جو نیشنل لیول کے آؤٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایوری 6 months ٹو اے ایئر ہم یہ پلان کرتے ہیں، اور ابھی جون جولائی کے اندر یہ پلان دوبارہ تھا، جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے فی الحال ڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہو گیا۔ تو وہ ویڈیوز اس لیے تھی میڈم، آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کے اسکریو کو کسیں اور اس چیز کے اوپر سوچیں کہ میں ایسی ویڈیوز دیکھ کر یہ کیوں تاثر دوں گا کہ میری بیٹی مل گئی ہے۔ میں کیا اپنی بچی کی سرچ آپریشن کو بند کروا دوں گا؟ کائنڈلی تھوڑا سا برین یوز کریے۔ دیکھیں، میں یہ یوٹیوبرز کے جو پہلا کویشچن ہے، میں حالانکہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، لیکن میں پھر بھی ایک بات کر دوں کہ میں خود ذاتی طور پر یہی سمجھا تھا پچھلے 2 دن سے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، لیکن میں نے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بازیاب ہو چکی ہے۔ ایون اگر آپ میرے لاہور کے جو لائر تھے وہ بھی بڑے ہوپ فل تھے کہ 24 کو انشاءاللہ تعالیٰ بچی کو بازیاب کروا لیا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ اتنے شاطر ہیں کہ وہ جگہ بدلنے میں ماسٹر ہیں، ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اس دفعہ بھی وہی چیپ شاٹس کھیلی، اور انہوں نے صوبہ چینج کیا، پھر صوبے سے دوسرے صوبے میں پہنچے۔ ابھی 3-4 ڈفرینٹ علاقوں کی لوکیشنز آئیں، صوبوں کی لوکیشنز آئیں، تو میں خود ذاتی طور پہ یہی سمجھا تھا اور میں بڑا ہوپ فل تھا۔ تو یہ ایک انفارمیشن جو کریٹ ہو گئی، یہ غالباً اس سناریو ہی ایسا چل رہا تھا۔ بہرحال ایک بات جو کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی جب تک کہ میں خود ایک چیز کو اناؤنس نہ کر دوں کہ جی میری بیٹی مل گئی ہے، وہ یہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ آپ کا نیکسٹ کویشچن جو کہ یوٹیوبرز ہی کے لیے تھا کہ جی یوٹیوبرز نے یہ رنگ دیے کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایسے ہے اور ویسے ہے، اور یہ اغوا کا سین ہے۔ یہ یوٹیوبرز نے نہیں بولا تھا میڈم، سب سے پہلے بتا دوں کہ میں اغوا کی حد تک بات کر رہا ہوں، میں کسی دوسرے لفظ کا یوز نہیں کر رہا۔ اغوا سب سے پہلے میں نے FIR ہی اغوا کی کٹوائی ہوئی ہے، اور میری بیٹی، میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، آپ نے شاید لا کو اسٹڈی نہیں کیا ہوگا، آپ لا کو اسٹڈی کریں۔ سیکنڈلی، ڈارک ویب، میں نے ایسا کوئی لفظ یوز نہیں کیا کہ یہ ڈارک ویب کے ساتھ اس کے تانے بانے جا رہے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں۔ سیکنڈلی، دبئی ڈیفینیٹلی لنکڈ اپ ہوا۔ حاضر سروس منسٹر نے اگر اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور انہوں نے تو ایک گینگ کا 20 سال پرانا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے، تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کی ان باتوں کی کوئی لاجک رہ نہیں جاتی۔ تھرڈلی، یہ یوٹیوبرز نے مجھے پروٹیکشن نہیں دی میڈم، مجھے پروٹیکشن کسی نے بھی نہیں دی، میں تو پولیس کی پروٹیکشن میں بھی نہیں ہوں، میں ایک آزاد بندہ ہوں، اور اپنی باتوں کے لیے مجھے کسی نے پروٹیکشن نہیں دی۔ یوٹیوبرز کو
اور میڈیا ایون مین اسٹریم میڈیا جو تھی میں ان کو بھی یہی ورڈز بولتا رہا ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک مافیا اور ایک گینگ ہے، جو کہ اب بہت سارے چینلز اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی لائیو کوریج اس سلسلے میں آ کے وہاں پہ اٹینڈ نہیں کی، کورٹس میں جو ہوتی ہے، تو اگر آپ وہ کریں تو آپ کو شاید علم ہو کہ کوریج کس چیز کی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ باہر جو تمام ٹی وی کے چینلز کا میڈیا کھڑا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ سین غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جو کہ بچی کے لیے ایک لائف تھریٹننگ ثابت ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ جو ہے اس کے تانے بانے مافیا سے بڑے اسٹرانگلی ملے ہیں۔ اگر آپ میں دماغ تھوڑا سا میرا خیال ہے یوز لیس ہے، آپ نے کبھی یوز نہیں کیا، اگر آپ اسے تھوڑا سا استعمال کریں، زحمت کریں استعمال کرنے کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مالی جو ہے وہ جو بقول آپ کے 90-80 ہزار کماتا تھا فری لانسنگ سے، وہ آپ کا جھوٹ ایک ثابت ہو گیا۔ کورٹ میں آج یہ بتایا گیا کہ بچہ مالی ہے اور اس کی ماں غالباً 3-4 گریڈ کی ایک ملازمہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس کے تانے بانے جن جن جگہوں پر جا کے ملے، وہ سب جگہ جو ہیں وہ آبویسلی انڈر آبزرویشن آئی ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں سہولت کاریاں کی مالیوں کو بچانے کے لیے، تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے، اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں۔ وہ ہر چیز، چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے غائب کر کے اس کے بعد ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یوز کر دینا۔ ہم نے ڈارک ویب کبھی بھی ورڈ یوز نہیں کیا، ہم ہمیشہ سے ہیومن ٹریفکنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ میرا کوئی انٹرویو دیکھیں کسی بھی، جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے ڈارک ویب کے اوپر اگر مجھ سے کبھی کویسچن بھی ہوا تو میں نے کہا کہ یہ تو ریسرچ جو ہے پاسبل ہے کہ یہ اس طرف جائے، لیکن ریسرچ جو ہے وہی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ اس کا تانے بانے کہاں جا رہے ہیں۔ البتہ ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر اس کے تانے بانے گئے ہیں، بڑے اسٹرانگلی گئے ہیں۔ اب اگر آپ کا پوائنٹ بھی مان لیا جائے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا اس پوائنٹ مان لیا جائے کہ جی بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور یہ انسیڈنٹ ہے، تو بھائی ایسی بات ہوتی تو وہ کورٹس کے اندر ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہوتے 18 سال کے جو انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے، پلس وہ کورٹ میں آتے اور آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے۔ کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی انہیں کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے، اور سیکنڈلی میرے تک وہ میرے پاس اگر ایسی بات ہوگی تو وہ میرے پاس تھوڑی رہیں گے، پولیس تو کورٹ جو ہے انہیں پروٹیکشن دے گی، چائلڈ پروٹیکشن کے اندر دے گی۔ سیکنڈلی میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنی میری محبت ہے، جو میں اپنی بچیوں سے جتنا پیار کرتا ہوں، یہ جو میں آج سٹینڈ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، یہ وہی محبت ہے جو مجھے اس کو سٹینڈ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میری آنکھوں میں جو نمی آتی ہے وہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ میرا خیال ہے کہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا جسم اور اس کا جسم کے خد و خال جو ہیں وہ انسان جیسے ہوں۔ انسان ہونے کے لیے اس کے جسم میں جو دل ہے اس کا انسان ہونا، اس جسم کا، اس دل کا انسان ہونا ضروری ہے، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر ہے۔ باقی میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سچ کو سامنے لائے، اور جو ہے میری بیٹی بازیاب ہو، کورٹ کے اندر آئے اور کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کافی ٹائم آپ سب لوگوں کا لے لیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم، کوئی بھی کسی بھی چینل پر اسے یوز کر سکتا ہے، اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جنرل ویڈیو ہے سب کے لیے۔ تھینک یو۔